نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہم اپنی کتاب شمائل ترمذی کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ کی صفات، آپ کی عادات، آپ کی سنتیں، آپ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں سے اٹھائے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو آغاز کیا وہ فرماتے ہیں کہ باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، آپ کی پیدائش یا آپ علیہ السلام کی جسمانی خصوصیات کا بیان۔ جسم کے لحاظ سے میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکرے بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی عمدگی کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کا حسن حقیقی طور پر بہت سارے لوگوں کو حیران اور پریشان کر دینے والا حسن تھا۔ اسی لیے ان سرداروں کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہہ اٹھیں کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ ایک معزز فرشتہ لگتا ہے۔ اتنے حسین اور جمیل تھے یوسف علیہ السلام، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی خوبیاں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو جس بھی خوبی سے نوازیں۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ فضیلت کے اعتبار سے، جہاں آپ سرداری کے اعتبار سے تمام نبیوں پر فائق ہیں، وہاں آپ علیہ السلام اپنے حسن و جمال، خوبصورتی اور جسمانی خوبیوں کے لحاظ سے بھی تمام لوگوں سے فائق ہیں۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وَكَانَ خَلْقُهُ وَصُورَتُهُ مِنْ أَكْمَلِ الصُّوَرِ، آپ علیہ السلام کا جسم مبارک، آپ کی صورت مبارک کامل ترین، مکمل ترین صورت تھی۔ وَأَتَمِّهَا، کسی کے اندر کوئی سب سے مکمل خوبیاں ہو سکتی تھی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ وَأَجْمَعِهَا لِلْمَحَاسِنِ، اور حسن و جمال کے جتنے معاملات ہیں جن کو لوگ شمار کر کے کسی کو حسین قرار دیتے ہیں، وہ سب کے سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع تھے۔ الدالہ علی کمالہ، اور یہ ساری خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال پر دلیل تھیں۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے طور پر، دین کے طور پر تو اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سب سے زیادہ مکمل کیا ہی ہے، لیکن کسی بھی دلیل کے لیے جو بیان کرنے والی شخصیت ہوتی ہے ان کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ان کے چہرے کے خد و خال بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ کسی کی بات سننے سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ تیار ہوتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے یا نہ سنی جائے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا کہ جو آپ ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخبرنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ انه سمعه يقول كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابیض الامحق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين توفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے استاد ابو رجا قتیبہ ابن سعید سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد مالک ابن انس سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن سے بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنے شیخ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ یہ جو 4 شخصیتوں کا نام لیا اور ان کے یہ جو بیان کرنے کی صفت ہم نے بیان کی، یہ سند کہلاتی ہے۔ اور سند اسلام کی ایک ایسی خوبی ہے کہ اسلام سے پہلے کسی بھی دین کو یہ خوبی میسر نہیں تھی۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ الاسناد من الدین، یہ جو سند ہوتی ہے یہ باقاعدہ دین کا حصہ ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ سند نہ ہوتی تو جس کا جی چاہتا وہ اپنی مرضی کی باتیں کرتا۔ آپ میں سے کوئی کہہ دے رسول اللہ نے یوں فرمایا ہے، تو ہم اس کو پوچھ نہیں سکتے تھے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا 1400 سال کے بعد، کیونکہ ہر اپنی مرضی سے کہتا نا۔ کسی سے کوئی جواب نہیں طلب کر سکتا تھا کہ تمہارے پاس یہ بات کہاں سے آئی۔ اس لیے امت کے اکابرین نے، امت کے اسلاف نے اول دور سے ہی اس سند کا اہتمام کیا کہ بتاؤ تم جو رسول اللہ کی بات کر رہے ہو تمہیں کس نے بتایا۔ وہ پابند ہے اس بات کا کہ وہ بتائے گا کہ مجھے فلاں نے بتایا، پھر ہم اس فلاں کو دیکھیں گے وہ ذاتی طور پر کیسا ہے، وہ دینی طور پر کیسا ہے، وہ اخلاقی طور پر کیسا ہے، وہ اپنے حافظے کے طور پر کیسا ہے، وہ علم میں کس کیٹیگری کا آدمی ہے، وہ اپنے استاد جس کا نام لے رہا ہے کیا یہ اس استاد کا باقاعدہ شاگرد ہے بھی یا اس نے اس استاد کا صرف نام لیا ہے۔ دیکھیے ہم میں سے کوئی کہتا ہے علامہ احسان اللہ ظہیر نے فرمایا، اب بھائی میں تو علامہ احسان اللہ ظہیر کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی، شہید رحمہ اللہ، یہ تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، نہ میں نے ان سے کچھ سنا، تو میں ان کے بارے میں بات کیسے کر سکتا ہوں؟ میں بتاؤں گا کہ علامہ احسان اللہ ظہیر کے سننے والوں نے، دیکھنے والوں نے، فلاں آدمی نے مجھے یہ بات بتائی، پھر آپ کہیں گے ہاں اس بندے نے تو علامہ احسان اللہ ظہیر کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو اسناد کا علم ہے یہ دین اسلام کی خوبی ہے۔ پہلے جتنے دین تھے وہ اسی لیے ان کے اندر تحریفات ہوئیں کیونکہ ان میں سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ تمہیں یہ کس نے بتایا۔ تو ہمارے دین کے علماء نے یہ کیا کہ پوچھتے تھے سمو لنا رجالکم، بتاؤ اپنے استادوں کا، اپنے شیوخ کا، اپنے اکابرین کا، جنہوں نے تمہیں یہ حدیث بیان کی ان کا نام لے کر بتاؤ۔ وہ نام لیں گے، پھر ہم اس کے بارے میں جانچیں گے، جانچنے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ اس نے اپنے اس استاد سے جو حدیث سنی وہ ٹھیک سنی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اسناد ہے۔ امام ابن زرعی فرمایا کرتے تھے کہ لکل دین فرسان، ہر دین کے کچھ شاہ سوار ہوتے ہیں۔ اب جانتے ہیں نا شاہ سوار جو اصل لڑنے والے فوجی ہوتے ہیں وہ اپنے دین کی، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں نا۔ فرماتے ہیں کہ وَفُرْسَانُ هَذَا الدِّينِ اہل السند، اس دین کے جو شاہ سوار ہیں یہ سند والے لوگ ہیں۔ تو سند بیان کرنا یہ محدثین کا وتیرہ ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے کہے کہ سند کو چھوڑو حدیث کو دیکھو، وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے آپ کو، وہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے آپ سے، یا آپ سے بلوانا چاہتا ہے، کیونکہ سند بتائے گی کہ یہ بات رسول اللہ نے فرمائی ہے یا نہیں فرمائی ہے۔ بات سمجھیں؟ تو یہ جو سند لکھی ہے یہ صرف اس کتاب میں نہیں ہے، حدیث کی کسی بھی کتاب کو آپ اٹھائیں
محدثین نے وہ کتابیں سند کے ساتھ لکھی ہیں، یہ بتایا ہے کہ ہمیں فلاں نے بتایا، اور وہ بتانے والے ہیں کہ ہمیں فلاں نے بتایا۔ جیسے اس حدیث میں قتیبہ ابن سعید کہتے ہیں میں نے امام مالک رحمہ اللہ سے سنا، امام مالک کہتے ہیں میں نے ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن سے سنا، ربیعہ کہتے ہیں میں نے صحابی رسول حضرت انس ابن مالک سے سنا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا، آپ کی خدمت کی ہوئی تھی، تو حضرت انس بن مالک جو فرمائیں گے وہ ٹھیک فرمائیں گے۔ تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیس بالطویل البائن، اتنے لمبے نہیں تھے کہ آپ کو دیکھتے ہوئے عجیب سا لگے۔ الطویل لمبے، البائن کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے سب سے کوئی الگ تھلگ لگیں، اتنے لمبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ ولا بالقصیر، نہ ہی چھوٹے قد کے تھے، نہ ہی آپ بہت لمبے تھے نہ ہی چھوٹے قد، کوئی آپ کو چھوٹے قد کا نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو محدثین بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل درمیانے سے لمبائی کی طرف مائل تھے۔ ایک ہوتے ہیں نا درمیانے لوگوں کا بھی، جو معتدل لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی لمبائی اور قد میں تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ہے، تو درمیانے لوگوں میں سے، درمیانے قد کے لوگوں میں سے لمبائی کی طرف مائل تھے، لیکن کوئی ان کو لمبو یا لمبا نہیں کہہ سکتا تھا۔ اتنے نہیں تھے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے عجیب عجیب لگے، بلکہ بالکل معتدل تھے، لیکن عام لوگوں سے لمبائی کی طرف مائل تھے۔ ولا بالقصیر، چھوٹا قد بھی نہیں تھا آپ کا۔ ولا بالابیض الامحق، آپ اتنے چٹے گورے بھی نہیں تھے کہ بالکل ہی سفید رنگ ہو، ایسا بھی نہیں تھا۔ ولا بالآدم، اور نہ ہی زیادہ گندمی تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ گندمی بہت زیادہ بھی نہیں تھے اور اتنے چٹے بھی نہیں تھے۔ ہمارے ہاں کئی لوگوں کے رنگ سفید ہوتے ہیں لیکن لوگ ان کو گورا نہیں کہتے، چٹا نہیں کہتے۔ کچھ لوگوں کی رنگت اتنی زیادہ سفید ہوتی ہے کہ لوگ اس کا نشانی رکھتے ہیں کہ یہ گورا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفید تھے لیکن امحق نہیں تھے کہ بہت ہی چٹے گورے ہوں کہ مجلس میں یا علاقے میں یا لوگوں میں ان کو عجیب سے حالت میں دیکھا جائے، لوگ دور سے ہی دیکھیں کہ یہ ان کی رنگت اور ہے۔ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سے ہی سب سے زیادہ خوبصورت رنگت والے تھے۔ ولا بالآدم، لیکن ایسا نہیں کہ ہم نے کہا کہ بہت چٹے گورے نہیں تھے تو آپ گندمی رنگ کے یا سیاہی مائل تھے، ایسا بھی نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ جتنا خوبصورت کسی کا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت تھا آپ کا رنگ۔ ولا بالجعد القطط، آپ کے بال، نبی علیہ السلام کے بال اتنے گھنگریالے نہیں تھے کہ ایک دوسرے کے اندر ضم ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کے بال اتنے گھنگریالے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کنگھی بھی نہیں ہوتی نا، یہ افریقی لوگوں کے آپ نے بال دیکھے ہیں، بالکل ہی وہ رنگ بنے ہوتے ہیں، تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہیں تھے۔ ولا بالسبط، ایسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہیں تھے کہ بالکل ہی سیدھے ہوں، بالکل سیدھے، ایسا بھی نہیں تھا۔ اب یہ جو بالکل سیدھے ہوتے ہیں یہ بھی خوبصورتی میں کمی کرتے ہیں، بالوں میں تھوڑا بہت یہ جو گھنگریالا پن ہے تھوڑا بہت ایسا ہو کہ وہ آپ کے چہرے کو مزید خوبصورت بنائے۔ بالکل ہی آپ اگر کسی آدمی کے بال کو، جیسے آج کل مشینیں آئی ہیں جو بالوں کو سیدھا کرتی ہیں، آپ کسی بھی داڑھی والے کو، بالوں والوں کو دیکھیں وہ آپ کو تھوڑا سا الگ لگے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بالکل سیدھے بال زیادہ خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتے۔ تو آپ کے بال نہ اتنے زیادہ گھنگریالے تھے کہ آپ کہیں کہ گھنگریالے ہی گھنگریالے تھے، نہ اتنے سیدھے تھے کہ آپ کہیں کہ بال بالکل سیدھے ہی سیدھے تھے، بلکہ جو انتہائی خوبصورتی والا معاملہ ہوتا ہے، اعتدال والا، اس طرح کے بال تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بعثہ اللہ علی رأس 40 سنہ، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی بھیجی 40 سال کے بعد۔ یہ بات جانتے ہیں نا آپ کے اوپر جو وحی آئی 40 سال کی عمر میں آئی۔ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ 10 سنین، مکے میں آپ 10 سال رہے، حالانکہ مکے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال نبوت کے بعد رہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ 13 سال رہے، لیکن حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال رہے۔ اس سے دو مراد ہو سکتا ہے۔ ایک مراد تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت انس نے موٹی موٹی جیسے راؤنڈ فگر جیسے آپ کہتے ہیں کہ نیچے والے 1-2 نکال کے موٹی بات کی کہ 10 سال آپ ادھر رہے اور 10 سال آپ ادھر رہے۔ ایک تو اس انداز میں بات کرنے کے انداز میں انہوں نے 10 سال کہا۔ ایک یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ پہلے 3 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر دعوت کا کام کیا، ابھی آپ کو قوم کے لیے آگے نہیں نکالا گیا تھا۔ سورۃ المدثر جو ہے وہ ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، جس میں آپ کو فرمایا گیا تھا کہ قم فانذر، اب اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ تو یہ پہلے 3 سال یہ والا معاملہ نہیں تھا۔ 3 سال کے بعد آپ پہاڑی پر چڑھ کے آپ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، 3 سال کے بعد۔ تو ایک قول یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 سالوں کو شمار نہیں کیا، جب دعوت کا آپ نے آغاز کیا تو ان 10 سالوں کو شمار کیا۔ بات سمجھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبوت ملنے کے بعد کتنا عرصہ رہے تھے؟ 13 سال۔ حضرت انس 10 کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ 3 سال آپ نے کھلی دعوت نہیں دی تھی، اس لیے جب 3 سال کے بعد کھلی دعوت دینا شروع کی تو ان 10 سالوں کو حضرت انس نے شمار کیا۔ پھر کہتے ہیں بالمدینۃ 10 سنین، مدینے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے۔ وتوفاہ اللہ تعالی علی رأس 60 سنہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 60 سال کے بعد فوت کیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال تھی۔ 60 سال اس لیے کہا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، راؤنڈ فگر میں 60 سال کے بعد 1 2 3 کو شمار عام طور پر نہیں بھی کیا جاتا۔ حضرت انس نے اس کے حوالے سے بات کی۔ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر مبارک میں اور آپ کی داڑھی مبارک میں 20 شعرۃ بیضاء، 10 بال بھی ایسے نہیں تھے جو سفید ہوں، 20 بال بھی ایسے نہیں تھے جو سفید ہوں۔ 63 سال کی عمر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی اور سر مبارک میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ اور وہ جو 20 بال سفید تھے نا، ان کے بارے میں ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ شبت یا رسول اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے جن میں قیامت کے تذکرے ہیں، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ 20 بال بھی ایسے نہیں تھے جو سفید تھے، یعنی کہ اس سے کم ہی تھے اگر سفید بال بھی تھے، اور وہ بھی اگر آپ کبھی تیل لگاتے تو وہ چھپ جاتے ہیں، آپ کبھی رنگ کرتے ہیں تو وہ چھپ جاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر، داڑھی مبارک پر سفید بال نہیں تھے۔ اس حدیث کو یا اس جیسی دیگر احادیث کو پڑھنے کے بعد آپ کو ان باتوں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اچھا جی، آپ نے کیسے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیسے تھے وہ؟ جو بڑا نورانی چہرہ تھا، سفید داڑھی مبارک تھی، ہیں جی یہ صورت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک تو سفید تھی ہی نہیں، بات سمجھے ہے نا؟ تو اس طرح کے احوال جو لوگ بیان کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا آپ کے آقا کیسے تھے۔ آپ اگلے کو کہہ سکتے ہیں میرے آقا ایسے نہیں تھے، تم نے تو خواب میں دیکھا نا۔ جنہوں نے حقیقت میں دیکھا انہوں نے بتایا 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ تو بات سمجھیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی خصوصیات میں سے پہلی حدیث ہم نے پڑھی۔ دوسری حدیث بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا حمید بن مسعد البصری قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی عن حمید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعہ تھے۔ ربعہ ایک حدیث میں آتا ہے مربوعاً، اس کا مطلب ہوتا ہے درمیانے۔ اس کو مزید واضح کیا حضرت انس نے، کہتے ہیں لیس بالطویل ولا بالقصیر، آپ نہ بہت لمبے تھے نہ آپ چھوٹے تھے۔ حسن الجسم، جسم آپ کا نہایت خوبصورت تھا، نہایت خوبصورت تھا آپ کا جسم۔ وکان شعرہ، اور آپ کے جو بال تھے، لیس بجعد، نہ ہی بہت گھنگریالے تھے، ولا سبط، نہ ہی بالکل سیدھے تھے، اسمر اللون،
گندمی مائل رنگ تھا، گندمی مائل رنگ تھا۔ اذا مشا یتکفأ، جب آپ چلتے تھے تو جھک کر چلتے تھے۔ اب پچھلی حدیث میں آیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گندمی نہیں تھے، یہاں پہ آیا ہے کہ گندمی مائل رنگ تھا آپ کا۔ کیا مراد ہے؟ کہ وہ جو چٹا گورا سفیدی کی ہم نے بات کی تھی اس طرح کا نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں سفیدی بھی تھی اور اس سفیدی میں سرخی بھی ملی ہوئی تھی۔ اور کسی آدمی کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ سرخ و سفید چہرہ، اس کی چہرے کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو وہ رنگ جو بالکل ہی چٹا ہو، خالص چٹا ہو، وہ عام طور پہ پسند نہیں کیا جاتا۔ اس کی بجائے اگر رنگت میں کچھ گندمی پن موجود ہو تو اس کے اندر خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کے تھے جس میں خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے۔ حسن الجسم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوبصورت جسم کے تھے، انتہائی معتدل۔ آپ کے جسم کے اعضاء، آپ کے قدم مبارک، آپ کے پاؤں مبارک، آپ کے ہاتھ مبارک، آپ کا چہرہ مبارک، سر مبارک، یہ ہم سب پڑھنے لگے انشاءاللہ۔ انتہائی معتدل، انتہائی مناسب ترین جو کسی شخصیت کو جچتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے۔ تیسری حدیث پڑھیے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدثنا محمد بن بشار یعنی العبدی قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے آدمی تھے، بعید ما بین المنکبین، آپ کے کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، جسے آپ کہتے ہیں چوڑے سینے والا۔ مردانگی کی، کسی کے جسم کی مضبوطی کی یہ علامت ہوتی ہے اس کا سینہ چوڑا ہو۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے بارے میں بتاتے ہیں بعید ما بین المنکبین، آپ کے کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، عظیم الجمہ، آپ کے بال لٹکے ہوئے تھے کانوں سے زیادہ، الی شحمت اذنیہ، کانوں کی لو تک آتے تھے، کانوں کی لو تک آتے تھے، علیہ حلۃ حمراء، آپ سرخ جوڑا پہنا کرتے تھے، سرخ جوڑا پہنا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ما رأیت شیئا قط احسن منہ، میں نے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھی۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک تو انہوں نے بیان کیا کہ درمیانے قد کے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا یعنی چوڑے سینے والے۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کی فوج آج بھی جس آدمی کو بھرتی کرتی ہے اس کے سینے کی چوڑائی بھی چیک کرتی ہے، کیونکہ ایک مضبوط جسم والا آدمی وہ لیڈری کے قابل ہوتا ہے۔ جب داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل، اس سے پہلے بنی اسرائیل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست نبی کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کی سیاست نبی کیا کرتے تھے۔ پہلے جتنا ان کا جو نظام زندگی ہوتا تھا، قانون قاعدے ہوتے تھے، وہ نبی طے کیا کرتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل کی خواہش تھی کہ ہمارے بیچ میں کوئی بادشاہ ہو، ہمارے بیچ میں کوئی بادشاہ ہو، تو اپنے نبی سے انہوں نے ذکر کیا کہ بادشاہ ہمارا مقرر کریں۔ تو اس نبی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو بھی گوش گزار کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، طالوت کو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ طالوت بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم طالوت سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا ہے، تم اپنی طرف سے بات نہ کرو، اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور ساتھ میں اس کی خوبیاں بھی بتائیں، وہ کیا تھی؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کے مقابلے میں اضافی طور پر علم بھی دیا ہے اور جسمانی طور پر بھی مضبوط کیا ہے۔ اس لیے طالوت اس بات کا حقدار ہے کہ آپ کا بادشاہ بنے۔ تو لیڈر جو ہوتے ہیں
وہ جہاں عزم کے بہت پختہ ہونے چاہیے وہاں جسمی طور پر بھی بہت مضبوط ہونے چاہیے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے جسم کے اوپری حصے میں چوڑے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ فاصلہ تھا یہ زیادہ تھا۔ عظیم الجمۃ الی شحمۃ اذنیہ، بال، بڑے بالوں کی تین قسمیں ہیں عربی کی زبان میں، بڑے بال ہونا ان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم ساجد صاحب کہلاتی ہے وفرہ۔ کیا کہلاتی ہے؟ وفرہ۔ وفرہ کا مطلب ہوتا ہے بال لمبے ہوں، کانوں تک پہنچتے ہوں، وہ ہوتی ہے وفرہ۔ ایک بالوں کی قسم ہوتی ہے لمہ۔ لمہ وہ بال جو کانوں سے نیچے تک ہوں، لٹکے ہوئے بال، کانوں سے بھی زیادہ نیچے تک بال رکھے ہوں آپ نے۔ اور ایک بالوں کی قسم ہوتی ہے جمہ، وہ بال جو آپ کے کندھوں سے ٹچ کرتے ہوں، کندھوں تک لگتے ہوں آپ کے بال، وہ جمہ ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی یہ صفت بیان ہوئی کہ آپ کا یہ جو جمہ تھا، یہ لمبے بال تھے آپ کے۔ اس میں تو بتایا گیا ہے کہ کانوں کی لو تک تھے، لیکن آپ علیہ السلام کے بال تینوں طرح کے ہوتے تھے۔ کبھی آپ کٹاتے تھے تو کانوں کی لو تک ہوتے تھے، کبھی آپ تھوڑے سے بڑھاتے تھے تو لمہ ہوتے تھے جو کندھوں اور کانوں کے درمیان تھے، اور کبھی زیادہ ہوتے تھے تو آپ کے کندھوں تک ہوتے تھے۔ وہ لوگ جو بہت لمبے بال رکھتے ہیں، گت بنا لیتے ہیں، کمر پہ بال پڑ رہے ہوتے ہیں، میرے خیال میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بال رکھتے تھے کندھوں کو ٹچ کرتے تھے، تو جمہ اسے کہتے ہیں۔ بات سمجھیے؟ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کا انداز بتایا گیا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں، ایسے بال رکھیں۔ یہ امجد بھائی کے بال دیکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب بال ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی لمبے بال کانوں سے نیچے لٹکایا کرتے تھے۔ تو یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عادت مبارکہ تھی، تو اس کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں علیہ حلۃ حمراء، اب اتنے خوبصورت جسم کے اوپر لال کرتا بھی تھا۔ لال کرتا بھی تھا۔ لال کرتے سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یمنی چادریں بہت پسند تھیں۔ یمنی چادروں کا انداز یہ ہوتا تھا کہ رنگ اور ہوتا تھا، بیچ میں دھاریاں ہوتی تھیں، تو اس کرتے میں لال قسم کی دھاریاں تھیں، لال کلر کی دھاریاں تھیں، تو لوگ اس کو لال کرتا ہی کہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر سے یہ لال کرتا پہنتے تھے تو بس پھر اس کے بعد برائے ابن اعظم اپنی کیا کیفیت بیان کرتے ہیں؟ ما رأیت شیئا قط احسن منہ، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور نکھر کے آتی تھی لباس پہن کر، تو کہتے ہیں میں نے پھر اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ کوئی چیز سے مراد انسان تو انسان، میں نے اللہ کی دیگر مخلوق میں بھی، چاند کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھا، تو کہتے ہیں میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور چیز نہیں دیکھی تھی۔ یہاں پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ کیا لال کپڑے پہنے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو لال کپڑوں میں اگر کپڑوں میں لالی ایسی ہے جیسے حدیث میں نے آپ کو بتایا کہ دھاری دار ہوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یا ایسا لال کپڑا جو زعفرانی رنگ کا ہوتا ہے۔ زعفران آپ نے دیکھی ہے جس میں تھوڑی سی زردی مائل بھی معاملات ہوتے ہیں، زردی مائل رنگ ہوتا ہے اس کا، تو ایسا لال کپڑا تو منع ہے۔ لیکن اگر اس لال کپڑے میں سفیدی کی طرف میلان ہے یا سیاہی کی طرف میلان ہے، گاڑھا لال ہے، براؤن کے قریب قریب ہے، اس لال کپڑے کو پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا اگر لال ہے تو صرف دھاریاں ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر زعفرانی لال رنگ ہے تو وہ پہننے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور بلکہ آپ نے تو فرمایا کہ ایسا تو آپ ذرا بھی ایسی نہ پہنا کریں جو اس طرح کی زعفرانی لال رنگ کی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ ہم نے یہ 3 احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی طرح ہمارے دل میں زیادہ کرتا رہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اور علم بھی حاصل کریں۔ یہیں پر ہم آج اکتفا کرتے ہیں، کل اللہ نے توفیق دی تو 4تھی حدیث سے آگے کریں گے۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔